کوئٹہ جانے والی رات کی آخری کوچ سے اس نے بکنگ کروا لی تھی۔ سارا اور ظفر مراد اسے کوچ تک چھوڑنے بھی آئے تھے۔ سارا اس کی طرف بڑے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سارم اکیلا نہ جائے، وہ بھی اس کے ساتھ جائے، لیکن سارم نے سختی سے اسے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ ویسے سارا نے اس کے ساتھ جانے کے لیے بہت زیادہ اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے لاشعور میں حسن موجود تھا۔ کراچی چھوڑ کر جانے کی صورت میں وہ حسن سے دور ہو جاتی اور وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر وہ حسن کو کس کے سہارے چھوڑ کر آتی؟ سارم اور سارا اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ سارم ظفر مراد کے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سارا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی ظفر مراد ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی بڑی آرام سے جب اڈے پر پہنچی تو وہاں پر کوچ تیار تھی۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی، اچانک ایک ہاتھ اندر آیا اور ساتھ ہی ایک چہرہ کھڑکی میں نمودار ہوا۔ سارم اس چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جو ہاتھ اندر آیا تھا، اس ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک ٹیلی فون سیٹ تھا اور گاڑی کی کھڑکی پر موجود نمایاں ہونے والا چہرہ اسرار کا تھا۔ بابا فون کرو گے؟ اسرار نے سارم کی طرف سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ ریسیور بڑھاتے ہوئے کہا۔ سارم، یہ تو اسرار ہے۔ پچھلی سیٹ سے سارا کو ایک دم پریشانی سے کہنا پڑا۔ اتنے میں سگنل گرین ہو گیا۔ ٹیلی فون کر لو بابا، اپنے پیاروں سے بات تو کرتے جاؤ۔ اسرار ناصر ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی۔ پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آنے لگیں۔ ظفر مراد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسرار نے فوراً اپنا فون باہر کھینچ لیا۔ سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسرار نے اپنے گلے میں فون لٹکایا ہوا تھا۔ اس کا عجیب حلیہ تھا، بکھرے ہوئے بال، پھٹا ہوا گریبان، میلے کچیلے کپڑے اور ننگے پیر۔ سارم، اسرار کے بارے میں کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ وہ تو لاپتہ تھا نا؟ یہ تو وہی ہے نا؟ آخر اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ سارم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ لاپتہ ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی ہے۔ سارم نے ظفر سے سگنل کراس کر کے اس کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، وہ اتر کے پیچھے کی طرف لپکا۔ جب وہ سڑک پر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اسرار کو دیکھا تھا، اب وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دور تک نظریں دوڑائیں، لیکن اسے کہیں بھی اسرار نظر نہیں آیا۔ جانے وہ اتنی تیزی میں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ مایوس ہو کر گاڑی میں دوبارہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ظفر اور مراد گاڑی سے باہر کھڑے تھے۔ چلیں، سارم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ سارا نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ کہیں غائب ہو چکا ہے۔ وہ کہیں بھی نہیں ہے، سارم نے بتایا۔ اسرار کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ سارا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اللہ جانے، سارم نے کہا اور جیب سے موبائل نکال کر فوراً جبار کو فون کیا۔ ہیلو، ادھر سے جبار کا ریسیور تھا اور اس نے فون اٹھا کر کہا۔ جبار، تم اس وقت کہاں ہو؟ سارم نے پوچھا۔ اپنے دفتر میں ہوں، جبار نے جواب دیا۔ یار، ابھی میں نے سڑک پر اسرار کو دیکھا ہے۔ کہاں؟ وہ بے اختیار چونک کر بولا۔ سارم نے اسے جس جگہ دیکھا تھا وہ مقام بتایا، پھر بولا، یار وہ تو بالکل پاگل ہو چکا ہے، گلے میں ٹیلی فون لٹکائے گھوم رہا تھا۔ میری گاڑی سگنل پر رکی تو اس نے فون میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا بابا فون کرو گے؟ میں تو اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ سگنل کھلتے ہی مجھے گاڑی آگے کرنی پڑی، پھر میں نے گاڑی کو واپس موڑا اور جا کر دیکھا، لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اوہو یار، ہم لوگ اس کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں مسلسل اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کئی لوگوں نے مجھے اس کا یہی حلیہ بتایا ہے۔ جب میں وہاں پر جاتا ہوں، تلاش کرتا ہوں تو وہ مجھے نہیں ملتا۔ ابھی دفتر سے نکلتا ہوں، تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر جا کر اسے تلاش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے وہاں پر مل جائے۔ آخر وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، جبار بہت زیادہ افسردہ لہجے میں بولا۔ سارم نے پہلی بار جبار کے لہجے میں افسردگی محسوس کی تھی، ورنہ اسرار کے سلسلے میں وہ بڑی بے نیازی اور بے اتنائی سے بات کرنے کا عادی تھا۔ آخر بڑا بھائی تھا، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پریشان تو ہو ہی گیا نا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا یار، میں اب زیارت جا رہا ہوں، میں نے اسے یہاں پر دیکھا تو تمہیں فون کیا، ورنہ میں تمہارا ضرور انتظار کرتا۔ سارم نے کہا۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، میں اسے تلاش کر لوں گا، اگر مل گیا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا اور اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم اس کو ضرور لے کر آنا۔ اب میں چلتا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے حسن علی مل جائیں اور مجھے اس عذاب سے نجات بھی مل جائے۔ سارم نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ بہتر کرے گا، جبار نے اس کو دوائیا انداز میں کہا۔ یار تم بھی دعا کرنا، اسرار مجھے مل جائے۔ یار میری تو دل سے دعا ہے، میں سگنل پر ہی تھا، میں اسے ضرور روک لیتا، لیکن پیچھے سے بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو وہاں پر وہ نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ اوکے، جبار نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سارم نے اپنا موبائل آف کر کے جیب میں رکھ لیا اور گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں اسرار پر کیا بیتی ہے۔ سارم، اس کی بیوی اچانک چل بسی، اس کا گھر جل گیا، وہ پاگل نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ سارا نے کہا۔ نہیں سارا،
بیوی کا مرنا اور مکان کا جلنا یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ آدمی اس طرح سے ایسے موقعوں پر پاگل نہیں ہوتا۔ اس میں بہت زیادہ ہمت تھی۔ اس کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شاہ صاحب نے اسرار کو واضح طور پر تنبیہ کی تھی کہ جادو ٹونے کے چکر سے باز آ جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ سارا، شاہ صاحب نے بالکل سچی پیشین گوئی کی تھی۔ دیکھ لو اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی۔ وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا ہے اور اب اپنے گلے میں ٹیلی فون لٹکائے گھوم رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر گلے میں فون کیوں لٹکایا ہوا ہے، سارم نے کہا۔ سارم، اسرار نے پی سی او کھول رکھا تھا۔ لگتا ہے ہوش و آواز سے بیگانہ ہونے کے بعد اس نے اپنا پی سی او والا فون اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے۔ سارا نے اپنی رائے دی۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سارم نے سارا کی بات کی تاکید کی۔ ظفر مراد خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے ان معاملات کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس گفتگو میں مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد سارم نے مختصر سا اس کا تعارف کروایا۔ ظفر مراد کو اسرار کے بارے میں تفصیل جان کر افسوس ہوا، لیکن حقائق کسی کو معلوم نہیں تھے۔ اب تو وہ جس حال میں بھی تھا سب دیکھ کر پریشان تھے۔ اس پر کیا کچھ بیتا تھا وہ یہ بتانے سے قاصر تھا۔ جب وہ بس کے اڈے پر پہنچے، کوئٹہ جانے والی بس بالکل تیار تھی۔ آدھی سے زیادہ بس بھر چکی تھی۔ مسافر مسلسل آ رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے، اپنا سامان رکھوا رہے تھے۔ سارم نے اپنی سیٹ دیکھ کر اپنا بیگ سیٹ کے اوپر سامان میں رکھنے والی جگہ پر رکھ دیا اور پھر نیچے واپس آ گیا۔ ظفر مراد نے قریب ہی اپنی گاڑی پارک کی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور سارا اور ظفر سے بات کرنے لگ گیا اور یہ کہنے لگا کہ سارا، تم اپنا ضرور خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں سارم، میں اپنا خیال رکھوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، میں بھی چلا جاؤں گا۔ ارے نہیں سارم بھائی، ظفر مراد نے اپنائیت سے کہا، ہم آپ کو رخصت کر کے جائیں گے۔ سارم، جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، سارا نے کہا۔ آپ چلتے ہوئے ایسی باتیں نہ کرو۔ سچ کہہ رہا ہوں سارم، سچ کہہ رہی ہوں سارم، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سارم نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں واقعی اس طرح سے تھی جیسے وہ ڈری ہوئی ہے۔ میں ابھی آیا، یہ کہہ کر ظفر مراد آگے بڑھ گیا، شاید دونوں میاں بیوی کو تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ سارا، جائے بنا چارہ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا میں کتنی مشکل سے جانے کا پروگرام بنا کر یہاں پر آیا ہوں۔ اب مجھے جانے دو، میری حوصلہ شکنی مت کرو، میرا حوصلہ بڑھاؤ۔ اگر میرا حوصلہ ٹوٹ گیا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے دعا دو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹوں۔ سارم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ ہاں سارم، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ سارم نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں سارم، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جلدی سے آ جانا۔ سارا بولی، میں جلدی آؤں گا، کام ہوتے ہی نکل آؤں گا۔ سارم نے کہا، فون کرتے رہنا، سارا نے تلقین کی۔ اتنے میں گاڑی نے تیز اور بھاری سامان اور اس کے ساتھ ایک دم سے ہارن بجایا اور مسافر باہر کھڑے تھے جلدی جلدی بس میں سوار ہو گئے۔ سارا بھی بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں، تم لوگ بھی خیریت سے چلے جاؤ۔ ظفر مراد بھاگتا ہوا آیا اور سارم کو گلے ملنے لگا۔ سارم بھائی اپنا خیال رکھیے گا، سارا نے بھی بے تابی سے کہا۔ سارم نے اسے اپنے قریب کر کے سرگوشی میں کہا، ہاں ضرور، بس ملنے کی دعا کرنا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے سارا کی حسین آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نہیں، تم رو گی نہیں۔ سارم نے اسے اپنی انگلیوں سے آنسو پوچھنے کا اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی پلٹ کر بس کی طرف چل دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سارا اس کو اس طرح سے رخصت کرے اور نہ ہی وہ سارا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی اس نے اسٹارٹ کر لی۔ ظفر مراد اور سارا نے بھی اسے ہاتھ ہلایا۔ سارم نے بند شیشے سے اس کی طرف ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا۔ سارا اور سارم کی آنکھیں ملی اور پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے سے چہروں کا رخ بدل لیا، بس پھر ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ گاڑی سڑک پر آ کر رواں دواں ہو گئی۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور اپنی نشست پر اپنے پاؤں پھیلا دیے اور عجیب سی اداسی اس کے اوپر چھا گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جو کہ بھیگ رہی تھیں۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس کی جیب میں پڑے موبائل پر وائبریشن کا احساس ہوا۔ سارم نے موبائل جیب سے نکال کر دیکھا تو جبار کی کال تھی۔ ہاں جبار، سارم نے کہا۔ سارا، مبارک ہو یار، اسرار مل گیا ہے۔ جبار کی آواز میں بے پناہ خوشی تھی۔ ارے واہ، سارم نے خوش ہو کر کہا، زبردست، کہاں ملا ہے؟ اسے سگنل سے کافی آگے۔ یار وہ بیچ سڑک پر اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا، بس اللہ نے مجھے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور وہ ایک حادثے سے محفوظ ہو گیا۔ میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے روک کر اسے بیچ سڑک سے ہاتھ کھینچ کر پکڑا
اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر فوراً سے کنارے کی طرف آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے بے اختیاری سے گلے سے لگا لیا۔ کیا اس نے تمہیں پہچان لیا؟ سارم نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ کہاں یار، جو شخص خود کو بھول چکا ہے وہ مجھے کیسے پہچانے گا؟ میں نے اسے گلے سے لگایا تو اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھے کوئی تم جیب کترے لگتے ہو، پیچھے ہٹو، میری جیب میں ٹائم بم ہے، میں تمہیں ایک دھماکے سے اڑا دوں گا، تم نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں بہت زیادہ افسردہ ہو گیا۔ میرے بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ مجھے پہچانو، میں تمہارا بھائی ہوں، جبار ہوں، لیکن وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ وہ کہکا لگا کر بولا، میں تو پرسرار انسان ہوں، تم کون ہو؟ تم جبار نہیں، تم تو کوئی غبار ہو، بادلوں کی طرح اڑ جاؤ گے۔ اچھا ٹیلی فون تو کر لو۔ کہاں کرو گے؟ چوتھے آسمان پر۔ پھر اس نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں، اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیں۔ اسے بہلا پھسلا کر میں نے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ بس ابھی گھر ہی پہنچا ہوں، پہنچتے ہی سوچا تمہیں یہ خبر دے دوں۔ جبار نے سارم سے کہا، بہت اچھی خبر ہے یار، اب تم ایسا کرو، اسرار کو کسی نفسیاتی ہسپتال میں لے کر جاؤ، اگر تم اس کو گھر میں رکھو گے تو وہ پھر سے بھاگ جائے گا۔ سارم نے مشورہ دیا، نہیں، میں صبح ہوتے ہی اس کو سب سے پہلے ہسپتال میں داخل کرواؤں گا۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہاسپٹل میں جائے گا تو محفوظ رہے گا۔ جبار نے بھی حامی بھری، اچھا یار پھر بات کروں گا، تم اس وقت اس کے پاس ہو، اس کے پاس جاؤ، میں راستے میں ہوں۔ تبھی جبار نے سارم سے پوچھا، ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور مجھے فون کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کرتا رہوں گا اور تم مجھے ساری صورتحال بتاتے رہنا۔ دونوں نے باتیں کر کے پھر ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ دیکھو میری بات سنو، سارم نے ایک دم سے فون بند ہوتے ہوتے کہا، پریشان مت ہونا۔ ساتھ ہی جبار نے بھی کہا، تم بھی پریشان مت ہونا، انشاءاللہ تم بھی کامیاب ہو کر نکلو گے۔ چلو ٹھیک ہے، اسرار کو ہسپتال ضرور لے جانا، اللہ چاہے گا تو اس کا علاج ٹھیک سے ہو جائے گا۔ اچھا اوکے۔ جبار نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ سارم نے اپنا موبائل دوبارہ سے جیب میں ڈال لیا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کوئی 8 بجے کے قریب کوچ کوئٹہ پہنچ گئی، اگرچہ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کوئٹہ جاگ اٹھا ہو۔ سڑکوں پر خاصی رونق تھی، دکانیں کھل چکی تھیں اور لوگ اپنی کاروباری مصروفیات میں مصروف تھے۔ کوئٹہ میں صبح جلدی اور شام دیر سے ہوتی ہے۔ سارم کوچ سے باہر اترا تو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ابھی وہ کس طرف جائے گا۔ ابھی وہ 12 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے، تھکن طاری تھی، پھر بھوک بھی بہت زوروں سے لگی ہوئی تھی۔ ایک صورت یہ تھی کہ وہ کسی بڑے سے ہوٹل میں جا کر فریش ہو کر خوب ڈٹ کر ناشتہ کرے، تھوڑا آرام کر کے پھر زیارت کی گاڑی پکڑ لے۔ دوسری صورتحال یہ تھی کہ کسی دکان سے کچھ کھا کر وہ فوراً زیارت کے لیے نکل جائے۔ زیارت 3 گھنٹے کا سفر تھا، یہ سفر کاٹ کے پھر اکٹھا ہی آرام کرے گا۔ ابھی وہ اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑے سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی آسان سا راستہ اختیار کرے۔ ایک صاحب غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، وہ نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے اور سارم کو گھور کر دیکھنے لگے اور ایسا اندازہ لگا رہے تھے کہ جیسے وہ سارم کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان صاحب کی طرف دیکھتے ہی سارم بھی متوجہ ہو گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک اس شخص کو دیکھا، آسمانی رنگ کی شلوار قمیض، گہری نیلی ویسٹ کوٹ، پاؤں میں سیاہ سینڈل، سانولا رنگ اور قد بھی لمبا تھا۔ چہرے پر عجیب سی جھجک امیز مسکراہٹ تھی۔ جی فرمائیے، سارم نے براہ راست اس شخص سے سوال کیا، مجھ سے کوئی کام ہے؟ سر آپ کراچی سے آئے ہیں نا؟ اجنبی نے سوال کیا۔ جی ہاں، سارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر آپ سارم صاحب ہیں نا؟ اس شخص نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اپنا نام سن کر سارم ایک دم چونکا، وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ سارم کو کوئٹہ میں کوئی بھی نہیں جاننے والا تھا، پھر وہ شخص اسے کیسے ایک دم سے پہچان گیا، اور اس سے یہاں تک کہ اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کراچی سے آیا ہے۔ پھر اس شخص نے اس کو کیسے پہچانا؟ آپ کون ہیں؟ سارم نے اپنا نام تصدیق کر کے اس سے جیسے ہی پوچھنا چاہا۔ میں جناب، میرا نام نواز ہے، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، اگر آپ نے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تو۔ یہ سارم صاحب نہیں ہے، معذرت خواہ ہوں میں۔ نواز صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا میرا نام سارم ہے؟ ندیم شریف نے، نواز نے ان کو جواب دیا، وہ میرا دوست ہے۔ او اچھا، اب میں سمجھا۔ ندیم نے چلتے چلتے مجھ سے یہ اصرار کیا تھا کہ میں اپنے دوست کو
آپ کا فون نمبر دے دیتا ہوں، وہ آپ کو اڈے سے لینے آ جائے گا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اصل میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ سارم نے صورتحال سمجھتے ہوئے وضاحت کی۔ سر، زحمت کس بات کی؟ دیکھیں سارم صاحب، انکار مت کیجیے گا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ گھر چلیں، ناشتہ کر کے آرام کریں، پھر آپ جہاں کہیں گے میں وہاں پر آپ کو لے جاؤں گا، بلکہ خود سوار کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر نواز نے سارم کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ بیگ بھی اس انداز میں لیا جیسے چھین لیا ہو، اور سارم کو یہ کہنے لگا، آئیے میری گاڑی ادھر کھڑی ہے۔ ندیم کا حوالہ سن کر سارم کو اطمینان ہو گیا، لیکن اسے حیرت ضرور تھی کہ نواز نے اسے پہچان کیسے لیا۔ بس اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا مشکل تھا، کیونکہ اس کی سیٹ جو تھی وہ ندیم نے ہی ریزرو کروائی تھی۔ بس سے متعلق معلومات اس نے نواز کو منتقل کر دی ہوگی، اور نواز نے بس کو پہنچنے کا ٹائم بھی پتہ کر لیا ہوگا، اس لیے وہ پہلے ہی آ کر یہاں پر اڈے پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس نے اس کو پہچانا کیسے؟ نواز صاحب، آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ سارم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سر، ندیم نے مجھے خاصی تفصیل میں آپ کا حلیہ بتایا تھا، اس نے آپ کے چہرے کے ایک خاص پہچان بتائی تھی۔ نواز بولا، وہ کیا؟ سارم نے چونک کر دیکھا۔ سر، آپ کی ناک کے پاس جو منہ ہے، یہاں سے بہت آسانی سے آپ کو پہچانا جا سکتا ہے، نواز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کرتے ہیں نواز صاحب؟ سارم نے اس سے پوچھا۔ سر، میں یہاں پر کام کرتا ہوں، بزنس مین ہوں، میرا ایک گیراج ہے، اس نے بتایا۔ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد نواز کا گھر آ گیا۔ سارم نے اپنے کپڑے بیگ سے نکالے اور واش روم کا رخ کیا۔ نواز نے اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے۔ آپ نہا لیں، میں ابھی آپ کے کپڑے استری کروا دیتا ہوں۔ 5 منٹ کے بعد نواز نے واش روم کا دروازہ بجا کر اس کے کپڑے دے دیے، اور کپڑے اس نے فوراً سے چینج کیے اور اپنی بیوی کو یہ کہا کہ جلدی سے ناشتہ بناؤ۔ اس کے بعد سارم کے لیے ناشتہ تیار کیا گیا۔ نواز صاحب، آپ نے تو بڑا ہی تکلف کیا۔ سارم نے جیسے ہی ناشتہ دیکھا تو اس نے یہ کہا۔ تبھی نواز نے کہا، آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے مہمان ہیں۔ نواز کے لہجے میں بہت ہی زیادہ اپنائیت تھی۔ سارم کو خوب بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے تکلف برطرف کر کے خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد اس نے 1 گھنٹے کے لیے آرام کیا۔ اس کے بعد اس نے سفر کی تیاری باندھ لی۔ سارم نے گھر سے نکلتے ہوئے نواز کے اکلوتے بچے کے ہاتھ پر 500 روپے کا نوٹ رکھا۔ نواز نے بہت منع کیا، لیکن سارم کسی طرح وہ نوٹ واپس لینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اتنی دیر میں ندیم کا کراچی سے فون آ گیا۔ نواز نے کچھ دیر کے بعد اس سے بات کی اور پھر سارم کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اس کے بعد فون سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سر، ندیم کا فون ہے۔ سارم نے موبائل کان سے لگایا اور ہنس کر بولا، آخر آپ باز نہیں آئے۔ سر، آپ کو کوئی زحمت نہ ہو اسی لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ ندیم نے اپنی بات پوری کی۔ مجھے تو زحمت نہیں ہوئی بھائی، آپ کے دوست کو اور ان کی مسز کو کافی زیادہ زحمت ہوئی ہے، ان لوگوں نے اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے، سارم نے تعریفی لہجے میں کہا۔ ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ نواز نے فوراً کہا۔ سر، میں چاہتا تھا کہ کوئٹہ میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، ندیم نے کہا۔ سر، آپ مناسب سمجھیں تو نواز کے گھر میں آرام کر لیں، کل زیارت چلے جائے گا۔ نہیں بھائی، نواز صاحب کی اتنی نوازش ہی کافی ہے، میں زیارت کے لیے فوراً نکل رہا ہوں، بلکہ نکل چکا ہوں، بس مجھے اب یہ ویگن تک چھوڑنے جا رہے ہیں، سارم نے وضاحت کی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، اللہ آپ کا سفر کامیاب کرے، ندیم نے پرخلوص انداز میں کہا۔ سارم نے اللہ حافظ کہہ کر موبائل فون واپس کر دیا۔ نواز نے کچھ دیر اس سے بات کی اور موبائل آف کر کے گاڑی میں آ بیٹھا۔ 11 بجے کے قریب ویگن نے زیارت کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ نواز نے چلتے چلتے سارم سے درخواست کی کہ واپسی پر ان سے ضرور مل کر جائے، وہ اسے ویگن کے اڈے تک لے کر آئے گا۔ سارم نے اسے کہا کہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ویگن چل پڑی۔ سارم اگلی نشست پر بیٹھا تھا۔ ویگن تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی۔ سارم کو دونوں طرف پہاڑی مناظر نظر آ رہے تھے، خشک پہاڑ تھے، بعض پہاڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے مٹی کے گارے بنے ہوئے ہیں، بعض کی کچھ خاص پتھریلی شکلیں تھیں، کئی پہاڑ سرخ رنگ کے پتھر لگے ہوئے تھے، کئی کے کالے پتھر تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جلتے بجھتے دیے ہوں۔ ان پہاڑوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت اونچے تھے، بہت ہی زیادہ اونچے۔ سڑک بالکل خالی تھی اور کوئی بھی مخالف سمت سے آنے والا مسافر نہیں تھا، بس ایک بس ہی تھی جو گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا جاتا تھا، کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، کبھی کچھ لمحے کے بعد گرم ہوا کا تپیڑا آتا تھا۔ دھوپ بھی اچھی خاصی تیز تھی، راستے میں کہیں کہیں سیب اور چیری کے باغ بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر خشک پہاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویگن ابھی زیارت سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی کہ ڈرائیور کو اچانک زور سے بریک مارنا پڑی، کیونکہ وہ شخص اچانک ہی سڑک پر نمودار ہوا تھا۔ اگر ویگن ڈرائیور اس ٹائم نہ رکتا تو پھر فوراً ہی وہ شخص گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ او ہو یار، تم کس طرح کے آدمی ہو؟ سڑک کے بیچ میں تم کیوں کھڑے ہو؟
ड्राइवर ने गाड़ी खड़े करते हुए गुस्से से कहा। इस शख्स पर ड्राइवर के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो पूरे इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता ड्राइवर की तरफ आया। ओहो यार, क्या बात है, बोलता क्यों नहीं? ड्राइवर ने बदस्तूर गुस्से से कहा। वो शख्स ड्राइवर के बिल्कुल करीब आया। इसने झुककर इसके कान में कुछ कहा। अच्छा। ड्राइवर का गुस्सा यकदम फौरन से ठंडा हो गया। इसने एक नज़र पीछे बैठे मुसाफिरों पर डाली, फिर मुड़कर इस शख्स को देखा। इसके कान में सरगोशी की थी। इसके बाद वो मुसाफिरों की तरफ गर्दन मोड़कर